اور حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی جوانی میں جو سفر کیے ہیں وہ اتنی کشادہ گاڑیاں یا اتنی سہولیات نہیں تھیں. میں آپ کو بتاؤں، اتر پردیش میں الہ آباد میں ابھی چند دنوں پہلے 2 مہینے قبل سفر پر تھا. ایک پروگرام میں ایک جلسے میں شرکت ہوئی اور وہاں سے پھر میں باندہ جا رہا تھا. راستے میں جس گاڑی میں ہم جا رہے تھے بڑا تنگ راستہ تھا، چھوٹا روڈ تھا. گاڑی چلتی رہی. دوپہر سے جو نکلے، مغرب کا جب وقت آیا، عصر ایک جگہ پڑھ لیا، مغرب کی نماز کے لیے ہم مسجد ڈھونڈ رہے تھے. اب ایک چھوٹا سا گاؤں اور ایک چوراہا آیا، تو وہاں ہم اپنے میپ کے ذریعے سے بھی ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی مسجد نظر آ جائے. تو کوئی مسجد دکھ تو رہی تھی لیکن راستہ مل نہیں رہا تھا. چوراہے پر ہم چلتے جا رہے تھے تو ایک شخص ایسی نظر آیا. ہم نے اس کو پوچھا کہ یہاں کوئی مسجد ہے؟ تو اتفاق سے وہ مسلمان تھا، وہ پہچان لیا، کہا ہاں ہے، آئیے. جب ہم آگے بڑھے تو ایک اور بندہ ملا، ایک اور لڑکا. وہ ابھی مغرب کی نماز پڑھ کر کے وہ باہر آ ہی رہے تھے. وہ ہمیں دیکھتے ہی انہوں نے پہچان لیا. کہا مفتی صاحب آپ ادھر آئے ہیں، ہم بڑے دنوں سے انتظار میں تھے ملاقات کے لیے. بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ چلے نماز کے لیے. چھوٹی چھوٹی گلیوں میں سے اندر لے کر گاؤں میں چلے گئے اور مسجد میں مغرب کی نماز کے لیے جب میں گیا، مغرب ہو کر کے 1.25 گھنٹہ ہو چکا تھا لیکن ابھی وہ لوگ نماز نہیں پڑھے تھے. اہتمام نہیں نمازوں کا. جب کوئی آ گیا تو نماز پڑھ لیں گے، نہیں تو نہیں. اب ہم پہنچے تو جماعت سے ہم نے نماز پڑھائی. نماز پڑھنے کے بعد آس پاس کے سب لوگوں میں اس نوجوان لڑکے نے اعلان کر دیا، بتا دیا کہ فلاں مفتی صاحب آئے ہیں. سب لوگ جمع ہو گئے، بھیڑ ہو گئی. اس کے بعد جب نکلنے لگے تو بہت ضد کر کے اس نوجوان نے کہا کہ حضور آپ میرے گھر چلیں. اب وہ گھر کہاں تھا؟ جھاڑیوں کے اندر. نیچے پورا کیچڑ تھا، پانی بھرا ہوا تھا اور ہم کپڑے پہنے ہوئے، رات کا اندھیرا ہے. کپڑے اٹھا کر کے پتھروں پر پیر رکھتے رکھتے گئے اور آخر میں جانے کے بعد ایک چھوٹا سا ان کا گھر تھا. اس گھر میں اندر گئے. گرمی بھی بڑی شدت کی تھی. ایک کھاٹ جو ہوتی اس کھاٹ پہ وہ لوگ بٹھائے اور جو بھی چائے پانی پیش کیے. یہ میں اس لیے نہیں عرض کر رہا کہ میرے سفر کی کوئی سختیاں ہیں. اس نوجوان نے اس کے بعد کہا کہ حضرت آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اس گھر پہ حضور تاج الشریعہ آئے تھے. لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بڑے بڑے جگہوں پر جاتے ہوں گے، بڑے بڑے گھروں پر جاتے ہوں گے. آج چل کر کے آپ دیکھیں اس گھر میں کوئی خاص چیز نہیں تھی، لیکن اس نے کہا کہ اسی کھاٹ پر ہم نے ان کو بٹھایا. ہمارے پاس تو 5 منٹ کا وقت تھا. ہم جو ہے فوراً چائے پی کر کے نکلنے لگے تو ان کے گھر سے اندر سے آواز آئی کہ آپ کے حضرت یہاں پر پوری رات بتائے تھے، پوری رات یہاں قیام کیا تھا، آپ 5 منٹ میں جا رہے. دل میں ایک عجیب سی کیفیت ہوئی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کے لیے ساری چیزیں برداشت کی ہیں. میرے عزیزوں، ہاں علماء کو، قائدین کو سہولیات دینا یہ امت کے لیے ضروری ہے. ہمارے اکابرین آئیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ بیل گاڑی میں لے کے آؤ. ہم اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ انتظامات میں لائیں گے. لیکن جو ہمارے اکابر ہیں یا جو ہمارے علماء ہیں، انہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ دین کے لیے اور میرے مصطفیٰ کی محبت کی خوشبو بانٹنے کے لیے جن کانٹوں پر بھی چل کر جانا پڑے تو جائیں گے اور حضور کا پرچم لہرائیں گے. عزیزان گرامی وقار، میں یہ بات کہاں سے چھیڑا اور کہاں پہنچ گیا سنیں. جو میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں فرصت نہیں ملتی، وقت نہیں ملتا، تنگی ہوتی ہے. جب تبلیغ کے سفر پر اور دوروں پر ہم چل پڑتے ہیں تو، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ سال بھر ہر جگہ سے ان کو جلسہ پروگرام، جلسہ پروگرام، جلسہ پروگرام. میرے عزیزوں، ان کے مریدین کے برابر ابھی کسی کے مرید بھی نہیں ہے. لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ہے. علماء بھی ہیں، مفتیان کرام بھی ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں مریدین میں. کتنے لوگوں کی کیا کیا معاملات ہوتے ہیں. آپ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں توجہ. تبلیغی سفر اپنی جگہ پر، پروگرام ہر جگہ جانا ہے، وہاں لوگوں کا جھنڈ جو آتا ہے ٹوٹ پڑتا ہے، اسے سنبھالنا الگ، اور پھر مریدین کے شکوے شکایت وہ اپنے الگ.
کروڑوں لوگ جو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میرا پیر و مرشد میری رہنمائی کرے، کتنے لوگوں کی طرف سے خط آتے، یہ سب ہونے کے باوجود وہ حضور تاج الشریعہ دارالافتاء میں بیٹھ کر فتویٰ نویسی بھی کرتے تھے، فتوے آ رہے ہیں تو فتوے بھی لکھتے تھے، سفر بھی اپنی جگہ پر، مریدین کی رہنمائی بھی اپنی جگہ پر، اور اس کے علاوہ دارالافتاء میں بیٹھ کر کے فتویٰ نویسی بھی کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، اس کے علاوہ جو پھر مجھے سمجھ میں نہیں آتا ان کا وقت کیسے نکالتے تھے۔ اتنے تبلیغی دورے کرنے کے بعد آپ نے اپنی زندگی میں کئی کتابیں بھی تصنیف فرمائیں، ایک دو نہیں، اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی کتابوں کو عربی سے اردو سے عربی میں کرنا اور عربی سے اردو میں کرنا، یہ کام حضور تاج الشریعہ نے فرمایا۔ آپ کی 20 سے زیادہ کتابیں ایسی ہیں جو معرکۃ الآراء، ابحاث پر مشتمل ہے، ایسی تحقیقی ہے کہ یہ ترتیب کر دینا الگ بات ہے، ادھر سے کاپی پیسٹ کر کے بہت سارے لوگ کتابیں جمع کر لیتے ہیں، نہیں، حضور تاج الشریعہ کی جو کتابیں اس کو تصنیف کہا جاتا ہے، ترتیب نہیں، تصنیف ہے، اور ترجمہ ہے، تحریب ہے، یہ سب کتابیں لکھنے کا کم وقت ملتا تھا واللہ عالم۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں، تبلیغی دورے، پروگرام اپنی جگہ پر، مریدین کی رہنمائی اپنی جگہ پر، فتویٰ لکھنا بھی ہے، کتابیں تصنیف بھی کرنا ہے، اس پر مزید یہ کہ ہم جب پڑھتے تھے بریلی شریف میں، جب جامعۃ الرضا میں، تو جب تک بریلی شریف میں رہتے بلا ناغہ ہمیں تحقیق کے طلباء کو روزانہ 2 کتابیں پڑھایا کرتے تھے۔ کتاب پڑھانے میں بھی وقت نکال، ایک دن اگر ہم سے تاخیر ہو گئی تو ناراض ہوتے، ابھی تک آئے نہیں بچے۔ جس کی اتنی مصروفیات ہوں، پھر درس و تدریس میں بھی مصروف ہے، تبلیغ میں بھی مصروف ہے، تصنیف میں بھی مصروف ہے، اور فتویٰ نویسی میں بھی مصروف ہے۔ اس پر مزید یہ کہ تھوڑا وقت ملے اور عصر سے مغرب کے بیچ تو قصیدہ بردہ پڑھنے میں مشغول ہے، ان کے وظیفے کا وقت ہے، سب وقت بندھا ہوا ہے۔ وظیفے کے وقت ان کے جو اوراد وظائف ہوتے تھے، کوئی ان کو مخل نہیں ہوتا، کوئی خلل اندازی نہیں کرتا۔ میں بہت قریب سے دیکھی ہوئی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، وظیفے بھی بلا ناغہ کرتے تھے۔ اب اس کے بعد آپ مجھے بتاؤ ان کو ٹائم کب ملتا ہوگا اپنے گھر والوں کے لیے اور پھر دوسروں کے لیے؟ کروڑوں مریدین ہیں، جلسے جلوس ہے، کتاب لکھنا ہے، فتوے لکھنا ہے، طلباء کو پڑھانا ہے، اپنے وظیفے بھی کرنا ہے، اور پھر وقت پر مسجد رضا میں جا کر جماعت سے نماز بھی پڑھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہی پڑھ لیا، جماعت سے وہاں باہر نکلتے، نماز پڑھتے، جب تک رہے جمعہ آپ پڑھاتے رہے۔ اور اتنا ہی نہیں، پھر اس میں سے اور وقت ملتا تو نعت رسول بھی لکھا کرتے، پورا بخشش ہے، دیوان ہے آپ کا جو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ نے پیش کیا ہے۔ وہ نعتیں بھی ایسی ہیں کہ اس میں اعلیٰ حضرت کا رنگ صاف نظر آتا ہے، مفتی اعظم اور حجت الاسلام کی تربیت نعت گوئی میں صاف نظر آتی ہے۔ وہ نعتیں کب لکھتے تھے، وظیفے کب پڑھتے تھے، اس پر بھی میں مزید ایک تعجب کی بات آپ کو بتاؤں۔ اس پر بھی یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ کچھ لوگ، کچھ مرد ایسے ہیں دنیا میں کہ دنیا کی کوئی خرید و فروخت، کوئی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی۔ اللہ فرما رہا ہے ان کو غافل نہیں کرے گی۔ اتنے سارے کام جو زندگی میں ہر دن کرتے ہو، عمر کا 65واں سال یا 70 سال کے قریب پہنچ رہے ہیں، توجہ، 65 سے 70 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، اور انہیں وہ جو اپنی 25 سالہ عمر سے میدان میں اتر چکے ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ انہیں دبا 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 کر کیسا بنا چکے ہیں، لیکن 65 اور 70 سال کے درمیان جب پہنچے تو جانتے ہیں، سب سے بڑے تعجب کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اتنی مصروفیات جس کے پاس ہیں، ہم تو خاک آدمی ہیں، ہمارے پاس کون سی مصروفیات، لیکن اتنی مصروفیات ہونے کے باوجود 65 سال کے بعد حضور تاج الشریعہ حفظ قرآن بھی کرنا شروع کیا۔ بچوں توجہ چاہتا ہوں، تمہارا ابھی کچی عمر میں بھی جذبہ شکست کھا جاتا ہے اور کہتے ہیں ارے نہیں، قرآن حفظ کرنا بھی بڑا سخت ہے۔
وہ 70 سال کی عمر میں روزانہ قرآن یاد کرتے تھے اور سناتے بھی تھے. اور کس وقت؟ جب ان کی آنکھیں جا چکی تھیں، آنکھوں کی بینائی ختم ہوئی، اس وقت وہ قرآن حفظ کر رہے تھے. تقریباً 16 پارے تک میں جانتا ہوں کہ جب وہ قرآن روزانہ حفظ کرتے تھے اور سناتے تھے، روزانہ حفظ کرتے تھے اور سناتے تھے. علم حاصل کرنے کی کوئی عمر ہی نہیں. میرے عزیزوں، یہ تو جو ہمیں سامنے نظر آتی تھی وہ مصروفیات ہے، اور باقی جو باطن میں ان کی مصروفیات تھیں اللہ کے لیے اور رسول پاک کے لیے، وہ بیان سے زیادہ ہیں، بیان سے زیادہ ہے. اسی لیے دنیا یوں ہی عاشق نہیں ہے، بلکہ جب کوئی اپنے دل میں تقویٰ پیدا کرتا ہے اور عشق رسول پیدا کرتا ہے تو رب تعالیٰ پورے مخلوق کے دل اس کی طرف پھیر دیتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ نکلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ شمع ہے اور پروانے ٹوٹ پڑے ہوئے ہیں، پروانے ٹوٹ پڑے ہیں. اور یہ اسی بات کی ہے دلیل ہے میرے عزیزوں، جو اللہ کا ہو گیا ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے، جو رسول کا غلام ہو گیا ساری خدائی اللہ تعالیٰ اس کی طرف پھیر دیتا ہے، ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف پھیر دیتا ہے.